ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے فلیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو کون سے لوگ ہیں جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے 4 لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد رکھیے گا بڑا ہی سخت جملہ ہے، بڑا ہی خطرناک جملہ ہے، اور مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے عمل نہیں کر رہے کہ جن کی وجہ سے یہ جملہ ہمارے اوپر صادق اور ہمارے اوپر فٹ نہ آ جائے۔ تو وہ 4 لوگ جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، ان میں سے پہلا وہ تھا کہ جو قرآن مجید کو اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھتا، اور دوسرا سنت سے منہ موڑنے والا، اس کے متعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور تیسرا کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا، اپنا رہن سہن، اپنی وضاحت کفار کی طرح بنانے والا، وہ ہم میں سے نہیں، اور چوتھا وہ شخص جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان 4 لوگوں کا تذکرہ پچھلے خطبے میں ہوا تھا، آج مزید انشاءاللہ 4 لوگوں کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس حق اور سچ کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں نمبر پر وہ لوگ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو کہانت کرنے والے، نجومی اور کہانت کروانے والے لوگ، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محترم بھائیو، یہ کہانت کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے عموماً سڑکوں پر دیکھا ہوگا، فٹ پاتھ کے کنارے طوطا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، یا جو کچھ کارڈز لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پارکوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، پلوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ فیض آباد کے پل کو دیکھ لیں، نواز شریف پارک میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو یہ جگہ جگہ پر، فٹ پاتھوں پر، زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، لوگ ہمارے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کر کے اپنی قسمت کو بدلتے ہیں۔ محترم بھائیو، ایسا کرنے والا نجومی اور ان کے پاس جانے والے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں ان نجومیوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ان کے پاس جانا یا یہ لوگ کیسے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیسوا بشیء، یہ لوگ کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام پوچھتے ہیں رضوان اللہ مجمعین، اللہ کے رسول بسا اوقات یہ کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، وہ بات سچی بھی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے پاس جن ہوتے ہیں، یہ جن جو ہیں
جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں زمین کے کچھ کاموں کا، بارش برسانے کا، فلاں کام کا، یہ جن جو ہے فرشتوں کی آپس والی باتیں جو ہے چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کوئی ایک بات مل جاتی ہے، یہ آتے ہیں اور ان کو 100 جھوٹ ملا کر جو ہے اس ایک بات کے ساتھ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، 100 جھوٹ ملا کر جو ہے ان کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان یہ بات ایک پیشن گوئی کرتے ہیں 100 جھوٹ ملا کر، اور ایک وہ پیشن گوئی جب سچ ثابت ہو جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا، میں نے فلاں موقع پر وہ پیشن گوئی نہیں کی تھی، وہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی. پھر لوگ ان کو سچا ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو محترم بھائیوں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح الترغیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تکہن او تکہن لہ، اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرتا ہے یا کہانت کرواتا ہے. کون سے کمرے سے کرسی کے کمرے سے جو کہانت کرنے والا نجومی ہے اور اس کے پاس جانے والے جو لوگ ہیں ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایسے لوگوں کی کمائی بھی حرام کی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا عن ثمن الکلب، کتوں کو بیچ کر جو کمائی حاصل ہوتی ہے اس سے منع فرمایا، یہ حرام ہے. اور آج محترم بھائیوں کتوں کی خرید و فروخت تو بڑی عام ہو چکی، لاکھوں میں کتے بکتے، کتوں کی کمائی حرام. اور فرمایا وہ مہر البغی، بدکار مرد ہو یا بدکار عورت ہو اس کی کمائی بھی حرام ہے. اور فرمایا وہ حلوان الکاہنی، نجومی کی جو شیرنی ہوتی ہے، شیرنی بولتے ہیں یہ پیر لوگ، یہ بزرگ، یہ بابے، تھوڑی سی بس شیرنی دے دو، بس ہدیہ دے دو، کہتے یہ بھی حرام ہے. اور محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ فلم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ اس کو ایک پیشن گوئی کر دیتا ہے اور وہ اس بات کو سچی سمجھ لیتا ہے، فرمایا 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں. اور یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں، فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، وہ شخص اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے. صرف ایک بات، کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے پیشن گوئی کی، تیرے اوپر فلاں شخص نے جادو کر دیا، فلاں شخص نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ نے اس بات کو سچ مان لیا، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ سخت چیز ہے محترم بھائیو، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا، معمولی سمجھتے ہیں. ہر کوئی کسی بابے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس اٹھ کر چلا جاتا ہے، وہ آگے سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور ہم اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں. محترم بھائیو، دل کے مارے لوگ، دکھوں کے مارے لوگ، بیماری کے مارے ہوئے لوگ، پریشانی اور مشکلات کے مارے ہوئے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف انسان کی بد عقیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر جس کا عقیدہ اور جس کا توکل جو ہے، جس کا بھروسہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس انسان کی اس کمزوری کا، اس ویکنس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر پاکستان اور ہندوستان کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے. بنگال کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہاں پر زیادہ لوگ جو ہے وہ بد عقیدگی کا شکار ہوتے ہیں. یہاں ایسے لوگوں کی وارداتیں ہوتی ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو بنگالی بابا جو ہے، وہ بنگال کا مشہور بابا جو ہے وہ کہلوانے پر، ثابت کرنے پر سرگرداں ہوتا ہے. اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا، یہ جو بابے، یہ جو پیر، یہ جو اس طرح کے لوگ جو اپنی مشہوریاں کرواتے ہیں، اشتہارات بنواتے ہیں کہ فلاں بابا عامل، فلاں کامل بابا، فلاں پہنچی ہوئی سرکار، فلاں یہ فلاں وہ،
محترم بھائیو یہ سارے کے سارے ڈونگی ہوتے ہیں. جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کبھی اپنی مشہوری نہیں کرتا, کبھی اپنی مشہوری نہیں کرتا. حقیقت میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور محترم بھائیو وہ مشہور ہستی اویس کرنی جو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں, زندگی میں, لیکن کیا تھا, ان کی والدہ بیمار تھی, اکیلی تھی, کوئی اور گھر میں ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا. شدید خواہش تھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لوں, صحابی بن جاؤں, لیکن کیا والدہ کی خدمت کی وجہ سے والدہ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابی نہیں بن سکے. محترم بھائیو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا یہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول کریں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ جب بھی اویس سے ملو, اویس کرنی سے ملو, اس سے ضرور اپنے لیے دعا کرواؤ. یہ اللہ کا ولی تھا. حج کے موقع پر جاتے ہیں مکہ کے اندر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے, صحابہ کے دور کے اندر مکہ میں جاتے ہیں حج کے لیے, اور لوگوں کو پتہ ہے, حدیث سب نے سنی ہوئی تھی کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں, جو دعا بھی کرتے ہیں قبول ہوتی ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ایسے لوگوں سے دعا کروانے کی کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اب وہ اپنی مشہوری کروا سکتے تھے, لوگوں میں مشہور ہو سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے اپنی مشہوری نہیں کروائی. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں اپنے چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا, ایک کونے میں سائڈ پر بیٹھے ہوئے, بڑی مشکل سے ایک صحابی, اس قافلے کا پتہ چلا فلاں علاقے سے قافلہ آیا ہے حج کا, ان سے پوچھا اویس آئے ہیں؟ جی اویس آئے ہیں. کہاں پر ہیں؟ جگہ جگہ پر تلاش کیا, ایک جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ اپنے چہرے کو چھپایا ہوا بیٹھا ہوا ہے, دیکھا تو وہ اویس کرنی. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہیں, ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں. اور محترم بھائیو یہ جو اپنے اشتہارات چھپواتے ہیں, فلاں کامل بابا, فلاں عامل بابا, فلاں فلاں, یہ سب ڈھونگی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے, وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے, اپنے آپ کو مشہور نہیں کرتا. اور ان میں سے ہر شخص اپنی مشہوری کرواتا ہے. ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات آپ دیکھیں گے, آپ جو ہے وہ اخبارات کے اندر اشتہارات دیکھیں گے, آپ لوکل سفر کریں گاڑیوں میں آپ کے ہاتھوں میں پھینک کر لوگ چلے جائیں گے, ان کے کارڈز, ان کے اشتہارات, پمفلٹ وغیرہ. ایسے لوگوں سے بچیے محترم بھائیو. عقیدے کا بگاڑ, آپ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اگر واقعی آپ پریشان ہیں, آپ مشکل میں ہیں, آپ بیماریوں کے گرد جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں, اور محترم بھائیو آپ وہ علاج کریں, وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, وہ دعا ہے. آپ دعا کریں, نیک لوگوں سے دعا کروائیں, خود دعا کریں. اور محترم بھائیو دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. یہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے اگر یہ تقدیروں کو بدل سکتے, یہ قسمت بدل سکتے, تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے, اپنی قسمت کیوں نہیں بدل سکتے. فٹ پاتھوں پر ذلیل اور خوار ہوتے ہیں, دوسروں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں, اپنی قسمت کیوں نہیں بدل سکتے. جو غیب کا علم رکھنے والا ہوتا ہے محترم بھائیوں وہ اپنی قسمت بدل سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے نبی لوگوں سے کہہ دے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا, انی لا اعلم الغیب, میں غیب کا علم نہیں جانتا. ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, اگر میں غیب جانتا ہوتا اور لوگوں میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا, اپنے لیے خیر ہی خیر, نفع ہی نفع اکٹھا کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا, علم ہوتا, غیب جانتے ہوتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی زہر والا گوشت, زہریلا گوشت نہ کھاتے. تو محترم بھائیو معلوم یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر غیب نہیں جانتے, لوگوں کی قسمت کا حال نہیں جانتے, اور محترم بھائیو یہ آج کل کا سڑک چھاپ اور فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ذلیل و خوار ہوتا ہوا انسان یہ کیسے جان سکتا ہے. اس لیے محترم بھائیو اس طرح کے لوگوں سے بچیں. جو ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چھٹی قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے,
یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی کرنے والے ہیں، بدشگونی لینے والے ہیں۔ اب محترم بھائیوں، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ہر قسم کے نفع اور نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی لاس ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مگر کچھ بدعقیدہ لوگ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں اور الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں آج کوئی دکاندار ہے، آج اگر کم بکری ہوئی ہے، سودا سلف کم بکا ہے، وہ اس کے ذہن میں یار صبح صبح فلاں منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ کوئی مانگنے والا آ جائے صبح صبح، اس کو ہم جھاڑ دیتے ہیں غصہ کر بھی، صبح صبح سارا دن ہمارا خراب نکلے گا۔ یہ بدشگونیاں، کوئی بلی راستہ کاٹ گئی وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں، بھائی کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو لہٰذا یہ کام ابھی درست نہیں۔ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس خیال کرتے تھے، شادی کی توڑ تک نہیں پہنچے گی، کوئی کام کوئی بزنس شروع کیا، سٹارٹ کیا، وہ بے برکتہ ہوگا، منحوس سمجھتے تھے سفر کے مہینے کو۔ اور آج کل لوگ کس کو منحوس سمجھتے ہیں؟ محرم کے مہینے کو۔ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی جو ہے وہ خوشی والا کام نہ کیا جائے، اور اس کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ اور محترم بھائی، نفع نقصان کا مالک مہینہ نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک یہ بلیاں، یہ کتے نہیں ہیں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ پھر ہم نے کن چیزوں سے بدشگونیاں لینا شروع کر دی؟ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کسی چیز سے جو ہے وہ بدشگونی نہ کریں۔ بدشگونی کی وجہ سے کسی شخص نے اگر کوئی کام چھوڑ دیا، اپنے کام سے پیچھے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ فقد اشرک، اس شخص نے شرک کیا۔ اور صحیح ترغیب کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له، جو شخص بدشگونی دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور محترم بھائیوں، سنن ابو داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ من الجبت، یہ بدشگونی لینا شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ من عمل الجبت عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو کہتے ہیں، تو یہ بدشگونی لینا شیطان کا کام ہے، شیطانی عمل ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ تو لہذا چھٹی قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو بدشگونی لینے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، ساتویں قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں، فرمایا کہ ڈاکو، غاصب، کسی کا مال چھیننے والے، کسی کے مال کے اوپر زبردستی قبضہ کرنے والے، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، مستدرک حاکم کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہب فلیس منا، جس نے ڈاکہ ڈالا کسی کے حق پر، کسی کی چیز پر، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کوئی غربت کا مارا ہوا ہوتا ہے، کوئی پریشانی کا مارا ہوا ہوتا ہے، جیسے بھی کسی کی مال کو چھیننا، گن پوائنٹ کے ذریعے، کسی بھی طرح ڈرا دھمکا کر کسی کی زمین ہتھیا لینا۔ محترم بھائیوں، ایسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ایسے لوگ جب آپ سے کچھ چھیننا چاہیں، آپ کا پیسہ، آپ کی گاڑی، آپ کا کچھ، آپ کی جگہ، کچھ بھی، اگر آپ حق پر ہیں تو محترم بھائیو ایسے لوگوں کو اپنا مال نہ دیا کریں، مر جائیں، قتل ہو جائیں، ایسے لوگوں کو اپنا مال نہ دیں۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اگر کوئی شخص ہم سے مال چھین رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ زبردستی مال لے رہا ہو، چھین رہا ہو، ہم کیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس کو اپنا مال نہ دو۔ فرمایا اگر ہم سے لڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقاتلہ، اس سے آپ بھی لڑو۔ اللہ کے رسول اگر ہمیں قتل کر دے،
فرمایا فأنت شہید، آپ شہید ہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول اگر ایسا ہو کہ ہم اس کو قتل کر دیں پھر؟ فرمایا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو محترم بھائیو، شہادت ایک بڑا عظیم رتبہ ہے۔ ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شہادت کی موت ملے۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز چھین رہا ہے آپ اس کا دفاع کریں اپنی چیز کا، کیونکہ ایک اور حدیث جو سنن ترمذی کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتے کرتے مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو اپنی اور عزت اور آبرو کا دفاع کرتے کرتے مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں، ایسے موقع پر ایک دلیر بن کر نڈر بن کر اس کا سامنا کریں، لڑیں اور اپنا مال ہرگز کو نہ دیں۔ اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے آپ شہید ہیں، اگر آپ اس کی جان لے لیتے ہیں تو وہ رائیگاں ہے، آپ کے اوپر کوئی قصاص نہیں۔ اور محترم بھائیوں، آٹھویں قسم کے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی کی چیز کے اوپر اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے، چیز ان کی حقیقت میں نہیں ہے لیکن دعویٰ یہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے۔ تو محترم بھائیو، ایسے لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کتنے مسلمان عدالتوں کے اندر چیز کسی کی ہوتی ہے، یہ کیس بنا کر اور پیسے والے ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں اور زور زبردستی جو ہے وہ اس چیز کو ہتھیا لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے اور جھوٹے ثبوت اور روپیہ پیسہ کھلا کر ثابت بھی کرتے ہیں عدالت کے اندر یہ چیز ہماری ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا خون بہانا حرام ہے، اس کا مال زور زبردستی سے ہتھیانا حرام ہے، اور فرمایا وعرضہ، اس کی عزت اور آبرو کو سرے بازار اچھالنا، اس کو بے عزت کرنا حرام ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور صحیح الجامع کی حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ادعى ما ليس له فليس منا، جس شخص نے کسی ایسی چیز کے اوپر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے اور حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں ہے، فليس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے، وہ جہنمی۔ اور محترم بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، ذرا سے جو ہے وہ ایک ایک انچ کے اوپر لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا کردار ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ جو انصار صحابہ تھے، مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں اور وہ انصار صحابہ اور محترم بھائیوں انہوں نے اپنی زمینوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے پاس جتنے پلاٹ تھے، جتنی زمینیں تھیں، دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک اپنے بھائی ایک مہاجر کو دے دی، ایک اپنے پاس خود رکھ لی۔ اور محترم بھائیوں، ان کا کردار کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک ایک انچ کے اوپر ہم لڑتے ہیں، مرتے ہیں، دوسروں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے ہیں اور وراثت کے اندر اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ کیسی مسلمانی؟ نمازیں پڑھنے والے، 5 وقتی نمازی، روزوں کے جو ہے وہ پابند لوگ، ذکر اذکار کے پابند لوگ، بظاہر نیک اور صوفی دکھنے والے لوگ، جب بہنوں کو حصہ دینے، بیٹیوں کو حصہ دینے کی باری آتی ہے وہاں پر رہ جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں۔ اور جو ایک بالشت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بالشت، ایک گٹھ زمین کسی کی ہتھیاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، ناجائز اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور محترم بھائیو، کسی کے گلے میں ایک جوتا لٹکا ہو تو کتنی ذلت والی بات ہوتی ہے، کتنی بےزتی والی بات ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، ایسا شخص جو لوگوں کی زمین کو ایک بالشت زمین بھی
ایک بالغ فٹ سے بھی کم ہوتی ہے، 1 فٹ سے بھی کم زمین کسی کی ہتھیائی 7 زمینوں کا توگ اس کے گلے میں ہوگا. کتنی ذلت، کتنی رسوائی. اور محترم بھائیوں قیامت والے دن ہونی. تو محترم بھائیوں یہ لوگ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں. 8 لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. پہلے وہ لوگ تھے کہ جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کے ساتھ اچھی آواز میں نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے. ایسے لوگ ہم میں سے نہیں. دوسرے وہ لوگ جو سنت سے منہ موڑنے والے، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تیسرے وہ لوگ جو کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چوتھے جادو کرنے والے اور کروانے والے، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پانچویں قسم کے وہ لوگ جو کہانت کرنے والے، نجومیوں کے پاس جانے والے، نجومی بھی اور نجومیوں کے پاس جانے والے بھی، ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چھٹی قسم کے وہ لوگ جو بچگونی کرنے والے ہیں، بچگونی لینے والے، ان کا حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. ساتویں وہ لوگ جو ڈاکو، دوسروں کا مال غصب کرنے والے، چھیننے والے، ایسے لوگوں کا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آٹھویں قسم کے وہ لوگ کہ جو دوسروں کے مال ہے، ملکیت دوسروں کی ہے، اور اپنا حق ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، چیز دوسرے کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے. ایسے لوگوں کا بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہیں سے اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا. مزید بھی اور لوگ ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، کافی سارے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے والوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا